دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے۔ دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے، وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو۔ مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے، اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے۔ انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا، جس طرح سے چاہو۔ ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو، کہ تمہاری خدمت کے لیے، پہلے تمہاری جان بچے گی۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا، مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ مقدس، یہ مقدس، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت 2 جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس، بولو، نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے لیے ہیں، اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو، مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو۔ تم میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اکرمکم، اکرام سے نکلا یہ لفظ، کمپیریٹیو ڈگری، سب سے زیادہ قابل اکرام، یعنی دوسروں سے زیادہ، اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کو عزت دی جائے، وہ ہے اتقاکم، جس میں تقوی سب سے زیادہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. تو اتقا جو ہے یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے, کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہے اس میں عزت کا ریشو بھی اسی تناسب سے سب سے زیادہ. کیا عجیب بلاغت ہے کہ بھائی تم نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا قابل عزت ہے حقیقی اعتبار سے, تو دیکھ لو کتنا برائیوں سے بچتا ہے. ایک عزت تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے, اس کی بیس تقوی پر نہیں ہے. جیسے آپ کو اپنے آفیسر کی کوئی عزت دینی ہے, یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آفیسر کی عزت نہیں ہوگی تو ماتحت اس کی اطاعت نہیں کریں گے, آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی. یہاں یہ والی عزت مراد بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. ایک عزت وہ ہے جو سربراہ کو ماتحت نے دینی ہے. باپ کافر ہے, گھر کا سربراہ ہے, بیٹا مسلمان ہے, تو باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا بلکہ بیٹا باپ کی عزت کرے گا. حالانکہ تقوی کس میں زیادہ ہے؟ بیٹے میں. لیکن چونکہ باپ ہے تو شریعت نے باپ ہونے کی بیس پر اس کو آپ کے لیے قابل عزت بنایا. یہ میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں, یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو فقہ پر حضرات فقہائے کرام پر اعتراضات کرتے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں, ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا. فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, مجتہدین اس کے قائل ہیں, چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ میں ہوگا, پیرلل ہوگا. لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے, برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے. تو اس برابری میں, اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے. ذات سے مراد قوم, اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے, اس کا نسب دیکھا جاتا ہے, اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے, اس کا مال دیکھا جاتا ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ ایک کمتر خاندان کی لڑکی کا پیرلل ہے, لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کمتر خاندان کی لڑکی اس کے جوڑ کی, لڑکے کے جوڑ کی نہیں